خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، اور تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر لائیو پروگرام استخارہ محمود احمد چشتی کے ساتھ۔ یہ پروگرام استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے معزز مہمان، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیش کرتا ہے، دوسروں کے مشکلوں اور مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ اور یہی انفرادیت ہمارے اس پروگرام استخارہ کی ہے کہ یہاں پر لوگوں کے روحانی مسائل، مذہبی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے مذہبی اور روحانی اسکالرز اپنے تجربہ سے، اپنے مطالعہ سے اور اپنی روحانی جو ہے قوت سے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو پروگرام میں جو ہے وہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر ایسی پریشانی ہو کہ رزق نہ آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں۔ بعض اوقات رشتوں کی بندش ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کاروبار کے اندر پریشانی ہوتی ہے، تو ایسی جو ہیں معاملات کے اندر کون سے ہمیں اعمال کرنے چاہیے، کون سے وظائف کرنے چاہیے، اور کس طرح سے اللہ سے امداد طلب کرنی چاہیے، قاسم رسول صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ ایک ایسا سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بہت ضرورت ہے۔ گھر گھر کی بات ہے کہ گھریلو پریشانیاں، کوئی کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنی اسٹڈیز کے وجہ سے، اپنے ریزلٹس کی وجہ سے کچھ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اتنی پریشانیاں ہر شخص کو لاحق ہیں، تو آیا اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر وجہ سامنے آتی ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں اکثر ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ فرمایا کہ جو شخص پابندی کرتا ہے، کثرت کرتا ہے استغفار کی، میں قرآن اور سنت کی ہی بات کروں گا تاکہ جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں ان کا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جائے، رب تعالیٰ کی ذات سے ان کا رابطہ مضبوط ہو جائے۔ وظائف اس وجہ سے آپ کو بتائے جاتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی صورت اس وجہ سے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کو رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، آپ رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ جب رب تعالیٰ کے قریب ہوں گے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، جب گناہوں کی بخشش ہوگی تو آپ کی جو مصیبتیں ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کے جو دکھ ہیں، اللہ پاک وہ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے، وہ فرائض کی پابندی کے صدقے سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میں نے حدیث مبارکہ جس طرح سنائی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی کرتا ہے استغفار کی، یعنی کثرت کرتا ہے استغفار کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، آسان لفظوں میں اگر کہا جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر عاجزی و انکساری کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرنا، اسی کی بارگاہ میں تائب ہونا۔ فرمایا جو شخص پابندی کرتا ہے استغفار کی، رب تعالیٰ ہر مشکل اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی جو ہماری گھریلو پریشانی ہے اس کا سولوشن ہمیں مل گیا کہ جب بھی دیکھیں ہمارے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار شروع کر دیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی شروع کر دیں۔ بلکہ یہاں پہ صاحبزادہ صاحب ایک چیز میرے بھی ذہن میں آئی، آپ کی گفتگو کے اندر تھوڑا سا میں بھی شامل ہو جاؤں کہ سورہ طلاق اس کی آیت مبارکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے پہ توکل اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ انسان تمام فیصلے، تمام کوشش و کاوش اور جو
اپنی پلاننگز کرتا ہے وہ اپنے علم سے کرتا ہے، پلاننگز کرتا ہے وہ اپنی عقل سے کرتا ہے، اپنے فہم و شعور سے کرتا ہے. لیکن جہاں پر انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے، اس کا علم جواب دے جاتا ہے اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ پر تقوی اختیار کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گمان سے بڑھ کے، جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے رزق آ سکتا ہے، وہاں سے رزق آتا ہے. جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کی امداد آئے گی، وہاں سے اللہ امداد فرماتا ہے. جہاں سے انسان کی عقل جو ہے اس کے سارے جو ہیں وہ ضابطے بند ہو جائیں، عقل کے، علم کے، فہم کے، شعور کے، ادراک کے، تو پھر وہاں سے اللہ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام محمد بلال ہے. تھوڑا اونچی آواز میں بولیے بلال صاحب. محمد بلال ہے. جی جی فرمائیے. حادثہ سر ہو گیا شادی کو، ہمیں ضائع ہو گیا، اس کے بعد ہوا ہی نہیں. تھوڑا اونچی آواز میں بولیے تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اور آپ کے یہ رہنمائی کرنے کے لیے بھی ہمیں آسانی ہو. سر 8 سال ہو گئے شادی کو. شاید کال کٹ گئی ہے، شاید ان کو جو ہے وہ ہمیں سمجھا نہیں سکے، لیکن ان کا مسئلہ شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہے. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی طرف. جی بالکل، آپ کا جتنا سوال سمجھ آیا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح قبلہ نے فرما دیا کہ 5 سال گزر گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے، اور غالباً اس طرح کہ حمل ضائع ہو جاتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. گزارش ہے نمازوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں. آپ اور آپ اپنی وائف سے بھی کہہ دیں کہ وہ فرائض کی خصوصی طور پہ پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد 2 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت اسی طرح اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اور آپ کی وائف ہی عمل کریں، اور حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. جی قاسم رسول صاحب نے رہنمائی فرمائی آپ کی اور آپ کو وظائف تعلیم فرمائے. آپ ان وظائف کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر محمد بلال ہے. میری شادی کو 8 سال ہو گئے. حمل ضائع، اس کے بعد بہت علاج کرایا، نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو بلال صاحب ماشاءاللہ آپ نے دوسری مرتبہ کال کی. ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ سونیا. اچھا جی. اور آپ نے کہیں سے جو ہے وہ میڈیکلی چیک اپ کروایا؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ٹیسٹ سر. ٹھیک ہے. تو شاید آپ کو وظائف پہلے نہیں سن سکے تو دوبارہ قاسم رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کی کال کٹ گئی تھی، بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو آپ سمجھ نہیں سکے ہوں گے. تو آپ دوبارہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکالر آپ کی رہنمائی کیسے فرماتے ہیں. جی یہ وہی بلال صاحب. جی بالکل، میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں جس طرح پہلے بھی بتایا کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنا چیک اپ جو ہے، ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو جاری رکھیں تاکہ آسانیاں اللہ پاک پیدا فرما دے. اور نمازوں کا میں نے گزارش کی کہ فرائض کی آپ پابندی کریں، پھر وظائف کی طرف آئیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ اور آپ کی جو وائف ہیں یہ عمل کر لیں. اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. حسب توفیق اپنا صدقہ اپنی وائف کی طرف سے صدقہ لازمی دے دیں تاکہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیں ان کے لیے. جی اب دوبارہ سے بلال صاحب آپ کو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے وہی وظائف تعلیم فرما دیے جو آپ پہلے سن نہیں سکے. یہ خاصہ ہمارے اس پروگرام کا ہے کہ ہم دیکھنے والوں اور سننے والوں کے جو ہے وہ مسائل کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی طرف سے بہترین طریقے سے جتنی آگہی اور جو تعلیم فرما سکتے ہیں وہ ہم ضرور کرتے ہیں. پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. جی تو بالکل دل میں بوجھ رہتا ہے بہت زیادہ. اچھا آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے عصمت خان.
کس جگہ سے کال کر رہے ہیں؟ میں اٹک سے جی. ٹھیک ہے، اور اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام ہے فرید اختر. ٹھیک ہے، آپ کا صرف اتنا ہی مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دل میں میرے بوجھ رہتا ہے جی. ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. اب ہم ہمارے جو اسکالرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں. جی بالکل، جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اگر انسان اس مقصد کو ہی پورا نہ کرے تو وہ دل میں بوجھ، وہ ٹینشن، وہ ڈپریشن، وہ اسٹریس کا شکار رہتا ہے. آپ نے بتایا کہ نماز ادا کرنے کو دل نہیں کرتا، تو ایک چھوٹا سا میں اس کا حل بتا دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے اساتذہ بھی ہمیں فرمایا کرتے ہیں، بتایا کرتے ہیں کہ جب دیکھو نماز ادا کرنے کو دل نہ کرے اور اسی طرح روٹین بن جائے، پابندی کے ساتھ یہ عمل چلتا رہے، تو کسی نمازی کے ساتھ اپنی دوستی کر لو. آپ اپنی وابستگی کسی نیک بندے کے ساتھ، کسی نمازی کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ ملا جلا کرو. اللہ پاک اس ملنے جلنے کے صدقے سے، اس وابستگی کے صدقے سے آپ کو بھی نمازی بنا دے گا، آپ کو بھی نیک بنا دے گا. لیکن صرف ملنا جلنا ہی نہیں، بلکہ آپس میں پیار، اتفاق اور محبت کے ساتھ اپنی اس دوستی کو قائم کریں کسی نمازی کے ساتھ. اور کوشش کریں، جہاں 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، کوشش کیا فرض ہیں اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن جو 5 ادا ہی نہیں کرتا اسے اچانک سے کہہ دیا جائے بھئی آپ کل سے ہی شروع کر دو، تو سمتھنگ امپاسبل ہے. تو آپ کسی ایک نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں، کسی ایک نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں. جس طرح میں نے گزارش کی، کسی نمازی کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم کر لیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک آپ کو نمازی بنا دے گا. جی، آپ کی رہنمائی فرمائی صاحبزادہ صاحب نے کہ آپ کسی نمازی سے تعلق بنا لیں، کیونکہ تعلق جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے جو ہے وہ مشاغل بھی جو ہیں وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو نمازیوں سے تعلق بنانے سے انشاءاللہ العزیز آپ کا دل بھی نماز کی طرف راغب ہو جائے گا. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، سفانہ نام ہے میرا. تو ہم لوگ بھاول نگر سے نا ادھر شفٹ ہوئے ہیں، لیکن روزگار کا بھی کوئی اتنا نہیں ہو رہا، اور میں بھی بہت زیادہ بیمار ہے، تو گھر میں بھی بے سکون نہیں. یہ کتنے عرصہ سے بیماری ہے؟ 5-6 ماہ پہلے بھی آپریشن ہوا ہے میرا. ٹھیک ہے، اور شادی کو بھی 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن بس دن بدن. ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے میری بہن. کلثوم بی بی. کلثوم بی بی. ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. جی صاحبزادہ صاحب. جی بالکل، 2 سوال تھے. پہلا سوال تو بے روزگاری کے حوالے سے تھا کہ گھر کے حالات بہتر نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا بیماری کے حوالے سے تھا. تو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. تو آپ حسب توفیق جتنی استطاعت ہے آپ کی، آپ اپنا صدقہ لازمی دے، تاکہ جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں اس بیماری کو دور کر دے، یا پریشانی جو بھی ہو وہ پریشانی کو دور کر دے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ پی لیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرما دیں گے. لیکن اس کے ساتھ اپنا میڈیکلی ٹریٹمنٹ آپ نے لازمی رکھنا ہے. اور جو بے روزگاری کے حوالے سے آج کے ہمارے پروگرام کے انٹرو میں آغاز بھی ویسا ہی ہوا. ہم نے گزارش کی کہ استغفار کی آپ کثرت کریں، پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 تسمیہ استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کر لیں. آپ کے گھر میں جتنے احباب ہیں سبھی سے گزارش کر دیں سورہ یاسین کی تلاوت، استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. جی، آپ کو وظائف تعلیم فرما دیے میری بہن، اور ساتھ میں صدقہ بھی تعلیم کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. اس لیے آپ صدقہ بھی دیں، ساتھ وظائف بھی کریں. اور پروگرام میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کون سا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. جی ٹھیک ہو، اللہ کا کرم ہے. جی فرمائیے، آپ سوال پیش کریں اور یہ بتائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صحبت پور سے.
ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیے. نذیر احمد. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. جی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، شکریہ. جی شکریہ، آپ نے بہت ہی جو ہے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی کہ پروگرام کی تعریف فرمائی. اللہ آپ کو ایسے ہی دیکھنے کی اور ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ مخلوق خدا کی بھلائی کی، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی، خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ اس جو ہے کار خیر میں چلتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، جیسا کہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب فرما رہے تھے کہ بعض اوقات گھروں کے اندر تنگیاں، پریشانیاں اور بندشیں آ جاتی ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے اس میں مسائل بھی آتے ہیں، مصائب بھی آتے ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. لیکن ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو، قرآن یعنی کہ قرآن مجید برہان رشید کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ کی جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جائیں، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوتا رہے. اور ایک بہت ہی مجرب وظیفہ جو میں اپنی طرف سے اپنے سننے والوں، دیکھنے والوں اور سامعین کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن بہنوں کے ہاں اکثر رشتہ نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ روزانہ سورہ کوثر جو ہے یہ اپنا دایاں ہاتھ ایسے اپنے سر پر رکھ کر صبح اور شام، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ رشتے کی بندشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آسانیاں ہو جائیں گی، اور آپ ہمیں دعا بھی دیں گے. چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی طرف کہ وہ کوئی ایسا وظیفہ تعلیم فرما دیں جس سے گھر کے اندر رزق کی تنگی وہ دور ہو جائے. جی بالکل، جس طرح آپ نے ابھی حدیث مبارکہ بھی سنائی اور آپ نے فرمایا بھی کہ انسان رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انسان کا توکل رب تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو، یعنی انسان کا یقین مضبوط ہو تو انسان کی پریشانیاں، انسان کے دکھ، انسان کی جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. بعض اوقات انسان سوچتا ہے، انسان کا لفظ ہٹا دیا جائے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جو اوپر پریشانیاں آئی ہیں، ہمارے اوپر جو بیماریاں آئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور ہم رب کی بارگاہ میں اگر اب توبہ بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں پتہ نہیں معاف بھی فرمائے گا یا نہیں. یعنی انسان نا امید جب ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی میں جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو انسان نا امیدی کے عالم میں سوچتا ہے پتہ نہیں میرا رب میرے یہ گناہ معاف بھی فرمائے گا نہیں. حدیث مبارکہ سنیے گا، یقیناً ایمان تازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ وہو یکتب علی نفسی وہو ود عندہ علی العرش ان رحمتی تغلب غضبی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھا اور اپنی ذات کے لیے بھی لکھا، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے بھی لکھا، اور وہ آج بھی عرش پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی. فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے. اللہ اکبر. یعنی رحمت میری اتنی وسیع ہے کہ میرے غصے پر بھی غالب آ جائے. اب اگر میں سوچوں کہ پتہ نہیں میرا رب میرے گناہ بھی معاف فرمائے گا یا نہیں، تو حدیث مبارکہ سننے کے بعد یقین ہو جانا چاہیے ان رحمتی تغلب غضبی کہ میرے رب کی رحمت تو وسیع بہت ہے، میرے گناہ کم ہیں. لیکن یہ اسی صورت ہے کہ جب انسان ارادہ کرے مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آئندہ گناہ بھی نہیں کروں گا. اگر گناہ کی بخشش طلب کر لی اور ارادہ کیا میں آئندہ دوبارہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کروں گا، توبہ کر لوں گا، اگر انسان اس ارادے سے توبہ کرے کہ میں پھر دوبارہ گناہ کروں گا تو اللہ پاک پھر ایسی توبہ بھی نہیں قبول کرے گا. تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اور جب انسان نادم ہو جاتا ہے، ندامت کا آنسو انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے تو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. میں پڑھ رہا تھا کسی روایت میں کہ لکھا ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر طرف گرمی ہوگی، زمین جو ہے وہ تانبے کی مانند ہوگی، اور انسانوں کے جو ہیں وہ پسینے ناک تک آئے ہوئے ہوں گے، زبانیں لٹکی ہوئی ہوں گی. تو ایسے وقت میں پانی کے چند قطرے جو ہیں وہ میدان حشر میں گرائے جائیں گی، اور پھر ان کی وجہ سے
پورا حشر کا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. پوچھا جائے گا رب العالمین کیا یہ جنت کا پانی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین کیا یہ کوثر کا پانی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. اللہ کیا یہ جو ہے وہ کسی ایسے چشمے کا پانی ہے جو جنت کے اندر موجود ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین 2 قطروں نے پورے حشر کے ساما کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ یہ کون سا پانی ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ امت محمدیہ کے گناہ گار کی آنکھوں کا پانی ہے جو اس نے 2 قطرے جو ہیں آنسو میرے خوف میں بہائے ہیں, 2 قطرے آنسو میری یاد میں بہائے ہیں. تو اللہ خالق کائنات ان 2 قطروں کو بہت پسند فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ 2 قطروں کو بہت پسند فرماتا ہے. ایک جب مجاہد لڑتا ہے اور اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے, اور دوسرا وہ قطرہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکلتا ہے. آنسو بعد میں نکلتا ہے, اللہ مغفرت پہلے فرما دیتا ہے. آنسو بعد میں آتا ہے, اللہ جو ہے اپنی رحمت کی پناہوں میں بندے کو پہلے لے لیتا ہے. آنسو انسان کی آنکھوں سے بعد میں آتا ہے, اللہ جو ہے وہ گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے اپنے گناہوں پر نادم ہونا بھی سیکھیے. گناہ کرنے کے بعد ان کے اوپر تکبر کرنا اللہ کو جو ہے وہ غصہ دلاتا ہے, اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے. اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی اور استغفار کیا کریں. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اگلا کالر کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے جی انہوں نے کشتی بنائی, ان کی جو بیوی تھی جی جی کیا وہ بھی مسلمان تھی یا وہ بھی کشتی میں غرق ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم تک پہنچی اور آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ یہ جو ہے وہ ایسے مسائل پوچھنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر آپ فقہی مسائل پوچھیں, جہاں پر جو ہے آپ فقہ کی بات کریں یا تواریخ کی بات کریں. یہ کوئی حدیث کا جو ہے وہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر رہنمائی کی جائے. یہ خالصاً صرف وظائف بتانے کا پلیٹ فارم ہے. لیکن پھر بھی ہم قاسم رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں, کوئی وظیفہ ان کو تعلیم فرما دیں. جی بالکل, جس طرح آپ نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے غالباً حوالے سے آپ نے پوچھا کہ وہ جو کشتی انہوں نے بنائی تھی اور اس میں آپ کی زوجہ بھی شامل تھی یا نہیں. آپ کے بیٹے کے حوالے سے تو کثیر روایات ملتی ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا تھا اور جب وہ عذاب آیا تو اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا لیکن وہ اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا. ہمیں نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کا کرم, اللہ پاک کا فضل ہم پہ اپنی رحمتوں کا, برکتوں کا اس کا نزول ہوتا رہے, تاکہ جس طرح وہ آپ نے خود ہی بتایا کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا تھا اور جو کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا. تو الحمدللہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم ان کے صدقے ہی, حالانکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں, ہماری خطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے. حالانکہ جب جو پچھلے نبی گزرے ہیں ان کی امت میں سے کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو لکھ دیا جاتا تھا فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے. تو آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے لکھا تو نہیں جاتا لیکن انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے. جب انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے تو انسان کو چاہیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے, انسان نمازوں کو ادا کرے, انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے, کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجے تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول. اور یہاں پہ ایک اور بات میں گزارش کرنا چاہوں گا, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ کہہ لیں, سانحہ کہہ لیں کہ ہم فرائض کی طرف نہیں جاتے. ہم جو ہیں وہ غیر ضروری باتوں پہ تو مباحثے بھی کرتے ہیں, مناظرے بھی کرتے ہیں, علمی دلائل بھی دیتے ہیں, لیکن جو چیزیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں ان کے اوپر ہم کبھی بھی فکر نہیں کرتے. کہ نماز ضروری ہے اس پہ فکر نہیں ہے, حدیث ضروری ہے اس پہ فکر نہیں ہے, توبہ و استغفار ضروری ہے اس پہ فکر نہیں ہے, اور گناہوں پہ ندامت ضروری ہے اس پہ ہماری نظر نہیں ہے, کسی کا بھلا کرنا اس کی طرف ہم نہیں سوچتے. ہم فرائض کے لیے مباحثے نہیں کرتے بلکہ وہ جو مستحبات ہیں ان کی طرف ہم بڑا سوچتے ہیں, حالانکہ مستحب جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں, فرائض اور واجبات پہلے آتے ہیں. تو خیر, بہت ہی احسن طریقے سے قاسم رسول صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی. پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اگلا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی صاحب. جی فرمائیے. جی میرے 2 مسئلے ہیں.
ایک تو ہے کہ میں عشاء کی نماز کے وقت نا وطر میں دعائے قنوت بھول جاتا ہوں اکثر، ٹھیک ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ میرا مسئلہ ہے، اور مجھے اس میں یہ بتایا جائے کہ میری نماز کلیئر ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اکثر دعائے قنوت بھول جاتے ہیں اور اخلاص سے ہی نماز پڑھتے ہیں؟ جی اخلاص سے ہی پڑھتا ہوں. تو بعد میں جب بیٹھ جاتا ہوں رکوع چلا جاتا ہوں، بعد میں جاتا ہے کہ یار میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی. اچھا جی. تو دوسرے نمبر پہ ہے کہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ حسب تفریق اپنا صدقہ دے دیا کریں، تو صدقے کی میں یہ پوچھنا تھا کہ یہاں سے جو پہیر مانگنے والے ہیں ان کو اگر کوئی چیز دال وغیرہ یا کوئی چنے وغیرہ دیا تو وہ لیتے نہیں ہے کہ یہ صدقے کے ہیں. آیا کہ اس کی جو پیسے 10 روپے یا 20 روپے یا 50 روپے کتنا صدقہ دینا چاہیے یا کوئی چیز دینی چاہیے، یہ مجھے بتا دیں. اور تیسرا ہے کہ آپ کا معاملہ ہم تک پہنچا، آپ کے دونوں سوال پہنچے، تو پھر ہم جو ہے ہمارے مذہبی اسکالر کی طرف چلتے ہیں، وہ کیسے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. جی بالکل، آپ کا پہلا سوال دعائے قنوت کے حوالے سے تھا، اور آپ نے بتایا کہ میں اکثر اس چیز کو بھول جاتا ہوں. حالانکہ نماز ادا کرنے کے متعلق حکم یہ ہے کہ تم اتنے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو کأنک تراہ فإنہ یراک. اس طرح ادا کرو نماز میں، اس طرح خوشی و خضوع کے ساتھ تم ہو کہ تمہارا یقین ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر تمہارا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کی توجہ اتنی رب تعالیٰ کی طرف ہو، انسان اتنے خوشی و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو نماز میں، جب انسان توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرے. جس طرح آپ نے بتایا کہ میں اکثر اوقات بھول جاتا ہوں، تو پھر انسان بھولتا نہیں ہے. آپ 1-2 مرتبہ اس طرح نماز کو ادا کریں، اپنا فلی دھیان جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی و خضوع میں ڈوب کر نماز کو ادا کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور جس طرح آپ نے بتایا بھول جاتا ہوں، تو یہ بھولنے والی عادت بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا سوال کہ وہ صدقے کے حوالے سے کہ صدقہ کس طرح کا دیا جائے. صدقہ پیسے کی شکل میں بھی ہے. صدقہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. اور آپ نے پوچھا 10 روپے 20 30 40، وہ تو آپ کی جتنی استطاعت ہے، جتنی بھی استطاعت ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا دیا ہوا مال لازمی خرچ کیا کریں. اور پیسے کی شکل میں ہے، وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا ہے، مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے، کسی کو اسکول کی بکس لے کر دے دی ہیں، کسی کی کسی بھی طریقے سے خدمت کر دی ہے، یہ چیز صدقے میں ہے. اور لازمی نہیں کہ بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز صدقے کی ہے، آپ تحفتاً بھی دے سکتے ہیں. آپ کی اگر نیت ہے صدقہ ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ بتاتے ہیں تو بعض اوقات انسان کا دل ٹوٹتا ہے کہ مجھے صدقے کا دیا ہوا مال دے رہے ہیں. تو آپ اسی طرح کر دیں، آپ چھپکے سے آپ بغیر بتائے رقم دے دیں، آپ بغیر بتائے کسی کی مدد کر دیں، تاکہ وہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور اگلے کا مقصد. جی بہت ہی خوبصورت بات کی کہ بتائے بغیر صدقہ دیا جائے تو بہت ہی زیادہ احسن ہوتا ہے. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی مجھے شادی کے بارے میں پتہ کرنا تھا اپنی بہن کے لیے. جی جی میری بہن فرمائیے. شادی رشتے آ رہے ہیں پر وہ ہو نہیں رہی. تھوڑا اونچی بولیے. شادی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. اچھا جی. اور کیا آپ نے جو ہے اس کے لیے رشتے وغیرہ آ رہے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، یا دیکھنے کے بعد کوئی جواب کیسا ملتا ہے ذرا بتائیے. آتے ہی نہیں ہے، بات کا پتہ چلتا ہے پر آتے نہیں ہیں. چلیے میری بہن اپنا نام بتائیے. قبل. اور اپنی والدہ کا نام؟ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال پہنچا. چلتے ہیں صاحبزادہ صاحب کی طرف. جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے. آپ کے ہاتھ میں جو بہتر ہے وہ آپ کو جلد عطا فرما دے. ہم دعا گو ہیں، پروگرام کے لاسٹ میں بھی دعا ہوتی ہے، آپ اس میں بھی شامل ہوئیے گا. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 4 تسبیحیں استغفر اللہ کی، اول آخر درود پاک کے ساتھ 4 تسبیحیں استغفر اللہ کی آپ کر لیں. اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، اول آخر یہی اسی طرح درود پاک کے ساتھ. قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں، فرائض کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ. اور یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں کہ رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ پاک اس کے صدقے سے جو میری پریشانی ہے، اللہ پاک اس کے صدقے سے جو مجھے دکھ ہے وہ میرے لیے میرے دکھوں کو دور کر دے گا، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے گا. ایک گزارش کرتا چلا جاؤں، قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ مصیبت پریشانی دکھ یا تکلیف آئی تو اس کی تلاوت کر لی، یا پریشانی دور ہوئی تو اس کو غلاف میں رکھ کے الماری کے اوپر رکھ دیا.
قرآن پاک اس چیز کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے. میرا تو یقین یہ ہے جو شخص اپنے گھر میں روزانہ تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی تو اللہ پاک اس کی مصیبتیں پریشانیاں ویسے ہی دور کر دیتا ہے. جی بے شک قرآن کا دامن تھام لینے سے ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہمیں قرآن کا دامن تھام لینا چاہیے. مزید کالز شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں اگلا کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. حسنین عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی ایک تو آپ کو شکریہ ادا کروں گا اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا پر اس طرح سے مس پرسیپشن اسلام کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ سر بہت اچھا پروگرام اور ٹارگیٹڈ جو ہوتے ہیں نا جوابات وہ دے رہے ہیں. شکریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے قائم دائم رکھے. دوسرا سوال مفتی صاحب سے میرا یہ تھا کہ میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی دوسرے کی جگہ پر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کوئی والد یا بھائی جو فوت ہو گئے ہوں ان کی نماز جو قضا رہ گئی ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں؟ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. بہت ہی خوبصورت آپ نے ہماری تعریف کی، ہمیں اچھا لگا. لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے، کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی فقہی مسائل ہیں اپنے علاقہ کے کسی مفتی سے اس کے متعلق رابطہ کر لیا کریں. پھر بھی صاحبزادہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیسے آپ کی رہنمائی فرمائیں. جی بالکل، آپ نے پوچھا کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی جو قضا نمازیں ہیں ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں نہیں، یعنی جو سلامت ہیں وہ فوت شدہ لوگوں کی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں نہیں. اس کا دو لفظوں میں جواب ہے کہ اس کی آپ قضا نمازوں کو آپ نہیں ادا کر سکتے. جس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہی ادا کرے گا، لیکن آپ نے بتایا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ ان کی جگہ قضا نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے. جی تو صاحبزادہ صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی. بلکہ یہاں پہ آپ اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ ان کی جگہ پر خود نماز نہیں ادا کر سکتے کیونکہ وہ جو چیز تھی وہ فرض ان پر تھا، آپ پر نہیں تھا. لیکن آپ ان کے جو ہے وہ مراتب کی بلندی کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے خود قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں. صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ کسی احسن جو ہے اقدام میں، جو کسی احسن کام میں آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کے پیچھے آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں. صدقہ جاریہ کے طور پر مساجد بنوا سکتے ہیں. مدارس کے اندر جو ہے وہ آپ کار خیر کے طور پر جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں. اور فرائض کی جہاں تک بات ہے تو جو جس پر فرض ہے وہ اسی پر فرض ہوتا ہے، کوئی دوسرا کسی کا فرض ادا نہیں کر سکتا. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں عرض کر رہی ہوں، میرا نام مسرت ہے. جی تو میں عرض کر رہی ہوں، میرا نام بیٹا ہے 15 سال کا. ٹھیک ہے جی تو اس کو جو ہے دورے پڑتے ہیں تو بہت ہم نے دکھایا ہے تو وہ کیا نام ہے لوگ مطلب ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس کو مرگی کی شکایت ہے. تو میں بہت پریشان ہوں. مرگی کی. اچھا جی تو اس کی حالت دیکھ کے بہت میں پریشان ہوں. بیٹے کا نام بتائیے میری بہن. نور محمد نام ہے اس کا، تو اس کو نور حسن کہتے ہیں. نور محمد رکھا تھا اس کے والد نے جو اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. صاحبزادہ کی اس طرف چلتے ہیں. اور مجھے خواب بھی اس کے بہت برے برے آتے ہیں. آج بھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ میرا بیٹے کو کوئی لے کے جا رہا ہے اور میں شور مچا رہی ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا ہے. چلیں یہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ماں کا دل ہے نا تو توہمات کی وجہ سے ایسے خواب آتے ہیں. پھر بھی خیر ہم اپنے مذہبی اسکالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے. آپ والدہ ہیں، پریشان ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی اس پریشانی کو دور کرے، آسانیاں فرما دیں آپ کے لیے. ان دونوں مسائل کا جو آپ نے بتایا، خواب آتے ہیں اس طرح کے اور بیٹا بھی بیمار ہے، تو آپ صدقہ لازمی دے دیں تاکہ اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں ہمارے بھائی کی پریشانی کو، اس بیماری کو بھی دور کر دے. اور جو آپ کو خواب آتے ہیں ایسے، وہ اللہ پاک صدقے کے بدلے میں وہ خوابوں کو بھی دور کر دے. جس طرح آپ نے بتایا مرگی کا ڈاکٹرز انہیں بتاتے ہیں، تو بہن گزارش کروں گا اس کا پراپر اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، آپ اس کا علاج لازمی کروائیں، اس کی ٹریٹمنٹ لازمی کروائیں. اس کے ساتھ میں قرآن پاک کی کچھ صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے اسے پلا دیں. پلانے سے یا طبیعت میں بہتری ذرا جلدی آ جائے گی، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کو لازمی جاری رکھیں. جو بھی ڈاکٹر جسے میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ میڈیسن لازمی استعمال کریں.
نمازوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں، یقین ہے کہ آپ رکھتی بھی ہوں گی۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیں۔ اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیں، لیکن میڈیکلی ٹریٹمنٹ لازمی رکھنی ہے، صدقہ لازمی دیں، انشاءاللہ اللہ پاک صحت کاملہ۔ جی آپ کی رہنمائی فرمائی صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے، اور آپ اس پر عمل کریں۔ پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی فرمائیے میری بہن، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں نے مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ 8 سال ہو گئے میری شادی کو، کوئی بیبی بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجھے اپنی میری بہن آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اونچی بولیے۔ ہلو جی جی ہاں جی، ٹھیک ہے، میں نے ڈسکس کرنا تھا کہ 8 سال ہو گئے میری شادی کو نا، ٹھیک ہے کوئی بیبی بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ذاتی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات مجھے فیس کرنا پڑی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا نام بتائیے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ تنزیلہ۔ ٹھیک ہے، چلیں میری بہن ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ جی صاحبزادہ صاحب، کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ غالباً 8 سال ہو گئی ان کی شادی کو، تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی ہوں گی اور کرنی بھی چاہیے۔ انبیاء کی سنت ہے کہ انہوں نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور آپ یقیناً کرتی بھی ہوں گی، کرنی بھی چاہیے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد بہن آپ 3 تسبیحیں استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ مریم اسی طرح اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنی ہے، فرائض کے بعد وظائف کی پابندی کرنی ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کو آپ کی جو دلی نیک تمنا ہے، آپ کی حاجات جو ہیں وہ پوری فرما دے۔ جی میری بہن، آپ کو جو ہیں وہ صاحبزادہ صاحب نے وظائف تعلیم کی ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان وظائف کو صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ پروگرام میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں نے نا اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں بات کرنی تھی کہ آپ سے کے رشتے آتے ہیں، بٹ کوئی کچھ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ وکیل ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کہتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ والدہ کا نام کیا ہے؟ والد کا نام کنی۔ ٹھیک ہے، رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ کا یہی سوال ہے؟ جی جی کر سکتے ہیں سوال۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم اپنے معزز اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کی رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، بہن کے حق میں جو بہتر ہے انہیں عطا فرما دے، اور دعا ہے کہ جلد عطا فرما دے۔ بہن ہے، بہن کے لیے کال کی ہے، پریشان ہے، لیکن پریشانی اس بات کا حل نہیں ہے۔ میری جو گزارشات ہیں جو میں بتاتا ہوں وہ بہن کو بتا دیں جن کے رشتے کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے۔ نمازوں کا سبھی کو کہا جاتا ہے، خصوصی خیال رکھیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اور نماز عشاء کے بعد بالکل اسی طرح 2 مرتبہ سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ جب تلاوت کریں قرآن پاک کی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے وظیفے کی صورت میں، جب تلاوت کرنی ہے تو ذہن میں اپنا مقصد رکھنا ہے کہ اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہے وہ جلد عطا فرما دے۔ جس طرح رشتے آتے ہیں اور فائنل نہیں ہوتے، چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک یہ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے، فرائض کی پابندی کے صدقے سے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے صدقے سے اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے آپ کے لیے۔ جی علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور کوشش کریں کہ صوم و صلات کے ساتھ جو ہیں آپ وظائف کریں۔ پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، شہزاد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی جی شہزاد صاحب۔ اچھا سر، میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے نا ایک بیٹا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد میری بیٹی ہوئی، وہ فوت ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کائنڈلی کو مجھے وظیفہ بتا دیں یا بتا دیں کوئی پرابلم ایشو تو نہیں ہے مجھے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بتائیے آپ کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ جویریہ اور فیاض۔ ان کی والدہ کا نام؟
रेहाना बीबी। और शहजाद साहब, आपकी वालिदा का नाम? मेरे वालिदा रुखसाना अनवर। चलें जी, हम अपने मोअज़्ज़ज़ अल्लामा साहब से पूछते हैं कि वो आपकी रहनुमाई कैसे फरमाते हैं। जी अल्लामा साहब, इनके यहाँ औलाद जो है वो बच्चे पैदा होकर फौत हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। देखिए, रब ताला की दी हुई अमानत है और उसी की तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने भी उसी की तरफ लौट के जाना है। खैर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सभी जो नाज़रीन सुन रहे हैं आपको सलामत रखे। खैर, औलाद जब चली जाए और इंसान रब ताला का उस पे भी सब्र की सूरत में शुक्र अदा करे, तो फिर रब ताला फ़रिश्तों को हुक्म दे देता है कि मेरे फ़रिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी दी हुई अमानत हालांकि मैंने वापस ले ली, मफ़हूम सुना रहा हूँ हदीस मुबारका का, और उसने फिर भी शुक्र अदा किया, उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो रब ताला फिर हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे के नाम का एक घर बना दो जन्नत में, बैतुल हम्द के नाम से, कि मेरा बंदा जो है वो शुक्र अदा करने वाला है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। आप नमाज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को जब अदा कर लें, सूरह यासीन की तिलावत आप अपने घर पे करें, आप अपनी वाइफ से भी कहें वो सूरह यासीन की तिलावत करें। नमाज इशा को अदा करने के बाद आप 400 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमा देंगे। जी, अल्लामा साहब ने आपको बहुत ही अहसन किस्म का वजीफ़ा तालीम फरमाया जो औलाद के लिए बहुत ही मुजर्रब है। प्रोग्राम में अगला कॉलर देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं ज़मीन बात कर रहा हूँ इब्तिबाद से। जी जी। तो मेरा बेटा है, उसको बाहर मैं भेजना चाहता हूँ, तो उसका कोई चांस नहीं लग रहा। कितनी उम्र है बेटे की? क्या पढ़े क्या करें? आप थोड़ा ऊंची बोलिए मोहतरम, और ये बताइए उम्र कितनी है बेटे की? उम्र उसकी 19 साल है। ठीक है, तो उसको बाहर भेजना चाहता हूँ मैं, तो बस उसका कोई नसीब नहीं उठा, रोजी पानी नहीं उठी। चलें, आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह खालिक कायनात जो है वो हिदायत भी अता फरमाए, बरकत भी अता फरमाए, आपकी मुश्किलों में आसानियाँ भी फरमाए, और जिस मकसद के लिए वालिदैन अपने औलाद के लिए इस प्लेटफॉर्म पर रब्ता करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनके लिए ना सिर्फ वज़ाइफ बताए जाएं, साथ ही साथ दुआएं भी की जाएं। और ये इस प्रोग्राम का ख़ासा है कि इस प्रोग्राम के आखिर में तमाम कॉल्स करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले तमाम अहबाब के लिए दुआ भी की जाती है और उनकी हिदायत के लिए कोशिश भी की जाती है कि वज़ाइफ से उनके लिए जो है उनकी रहनुमाई फरमाई जा सके। प्रोग्राम में एक और कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे ख्याल में गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो साहिबजादा साहब की तरफ चलते हैं। अल्लामा साहब, औलाद की हिदायत के लिए हम अक्सर बात करते रहते हैं प्रोग्राम्स में भी, और कोशिश करते हैं कि हिदायत का जो है वो वजीफ़ा बताया जाए, लेकिन एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है तरबियत। तरबियत जो होती है वो हिदायत की असास होती है, तरबियत जो होती है वो हिदायत की बुनियाद होती है। तो हम कोशिश किया करें कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हों तो उनकी तरबियत का ख़ास एहतमाम करें, उन्हें दीन की तरफ राग़िब किया करें, उन्हें नमाज की जो है वो तालीम किया करें, नमाज का कहा करें, ताकि उन्हें नमाज पढ़ने की आदत हो। जब नमाज की आदत हो जाएगी तो फर्माबरदारी खुद ब खुद जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी। ये जो हमें गिला है कि हमारी औलाद नाफरमान है, तो ये नमाज से भी दूर हो सकता है। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद आसिफ बात कर रही है हरूनाबाद से। जी जी आसिफ साहब फरमाइए। जी मेरा बेटा है जी, उसकी उम्र है तकरीबन 3 साल, और बेटी है उसकी उम्र है जी 4.5 साल। बेटे का नाम मोहम्मद अजान और बेटी का नाम मानूर है जी। ठीक है। इनको जी नजर लग जाती है, अक्सर बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, फिर बुखार हो जाता है। अभी भी नजर लगी हुई है बेटे को जी, बहुत ज्यादा बुखार है। ठीक है, उनकी वालिदा का नाम बताइए। सादिया है जी, सादिया। ठीक है, चलें जी। आपके बच्चों को गालिबन नज़र लग जाती है, तो अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, नज़र बरहक है और इस तरह हो जाता है बाज़ औक़ात इंसान को, या तो उसकी औलाद को, या तो बाज़ औक़ात घर वालों में से ही किसी की नज़र लगती है, या बाहर में से जो है घर वालों को नज़र लग जाती है। आप एक काम कर लें, हदीस मुबारका में भी इसका ज़िक्र है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह
آسانیاں فرمائیں گے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو پلا دیں۔ یہی عمل بالکل نماز عشاء کے بعد بھی کرنا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو پلا دیں۔ ان کا صدقہ لازمی دے دیا کریں اپنے گھر والوں کا، تاکہ مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف جو ہیں اللہ پاک صدقے کے بدلے میں دور کر دیں گے۔ جی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیکھنے والوں، سننے والوں، کالز کرنے والوں کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے رہنمائی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہمارے معزز مہمان علامہ قاسم رسول صاحب، آپ کا بھی انتہائی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ آپ نے وقت نکالا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب روایت ہم دعا کریں گے۔ قاسم رسول صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعائے خیر فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اے مالک مولا، جتنے کالرز نے ہمیں جوائن کیا اور جو کوشش کر رہے تھے ہمیں نہ جوائن کر سکے، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو اولاد کے طلبگار تھے انہیں اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار انہیں بیٹے عطا فرما، مولا جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ مولا جتنے کالرز نے ہمیں جوائن کیا ان میں جو بیمار تھے مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، مولا ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ مولا جو بہنیں شادی کے حوالے سے، جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے ان کے حق میں جو بہتر ہیں انہیں جلد عطا فرما۔ مولا اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ مولا خصوصی طور پہ جو یہاں پہ کوہ نور کی ٹیم ہے استخارہ پروگرام کو مینیج کرتے ہیں، مولا ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، مولا ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ مولا خصوصی طور پہ عمران بھائی، ابو بکر بھائی، ان کے والد گرامی اس دنیا فانی سے گئے ہیں، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔